تو اب آپ یہ بتائیے کہ دنیا کے کسی معاشرے میں باپ شوہر کے اوپر بیوی کی کفالت واجب نہیں رکھی گئی موجودہ زمانے میں. جو پرانا زمانہ تھا وہ تو فطری زمانہ تھا. اس دور میں ماں کی کوئی ضرورت شوہر کے اوپر شرعاً نہیں رکھی گئی. دنیا میں واحد اسلام وہ مذہب تھا کہ جس نے عورت کی جملہ ضرورتوں کو اپنے اوپر واجب قرار دیا. تو لہذا یہ کلچر کہ عورت بھی کمائے اور مرد بھی کمائے بڑا مبارک کلچر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں بھی جاب پر باپ بھی جاب پر, بچہ کہاں جائے؟ کہا نرسنگ ہوم میں. اب نرسنگ ہوم اسے کیوں پالے؟ کہا اس لیے کہ نرس پیسے لیتی ہے پالنے کے. بیبی سیٹر یورپ کی زبان میں جو بچے کو پالتی ہے وہ عورت کہلاتی ہے بیبی سیٹر, جو پیسے لیتی ہے اس ماں سے جو جاب کرتی ہے آفس میں. نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ بچہ ذرا سا ہوش سنبھالتا ہے اور یہ فرق کرنے لگتا ہے کہ میرا ماں کہاں ہے, میری ماں کہاں ہے, میرا باپ کہاں. ڈیڈی engaged in office, mom she has gone anywhere. ماں نہیں ہے میرے ساتھ, باپ نہیں ہے میرے ساتھ. ننھے سے ذہن میں ایک تصور بیٹھتا چلا جاتا ہے. نفسیات کیا ہوتی ہے اس کو ذرا ہم سے پوچھئے. جب انسان پیدا ہوتا ہے روتا ہے. رونا کیا چیز ہے؟ بچے کو لگی ہوا, اس ہوا سے بچہ پہلے واقف نہیں تھا. بچے نے سونگی بو, اس سے پہلے وہ واقف نہیں تھا. بچوں نے سنی آوازیں, اس سے پہلے وہ واقف نہیں تھا. کسی نے اسے تھام رکھا تھا, ہاتھوں کے لمس سے وہ واقف نہیں تھا. اس نے ڈر کی وجہ سے رونا شروع کیا. یہ ہے ڈر, فیئر. فیئر چاہتا ہے سیکورٹی, ڈر چاہتا ہے حفاظت. جب وہ ڈرے تو کوئی اسے تھام لے. جب بچہ ڈرا تو یہ اس کا پہلا دن تھا. وہ ڈر کے فلسفے سے واقف نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. اس ڈر کی نفسیات کا تقاضا تھا کہ کوئی اسے سینے سے لگا لے. جتنا بچے کو بھیج کے پیار کرو گے بچے کو احساس تحفظ پیدا ہوگا. میں دشمنوں میں نہیں ہوں, دوستوں میں ہوں. نفسیات کہتی ہے کہ اگر بچے کو پیار نہ دیا گیا تو اس کے تحت شعور میں ڈر بیٹھ جائے گا. جب یہ ڈر بیٹھ جائے گا تو زندگی میں کبھی بولڈ سٹیپ یہ بچہ نہیں لے سکتا. ہر منزل سے وہ ہچکچائے گا, ڈرے گا, خوف آئے گا. اور سوسائٹی میں کوئی سہما ہوا انسان دنیا میں کوئی بھی جینے کا حق حاصل نہیں کر سکتا. سہمی ہوئی زندگی کبھی مقصد کو نہیں پا سکتی. خصوصیت سے تجارت وہ کر ہی نہیں سکتا. کبھی وہ جھیمنے والے جو بچے ہوتے ہیں, چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا, جاؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے, میں سے بات نہیں کروں گا. شرمیلا, گھبرایا ہوا, سہما ہوا, ڈرا ہوا, یہ زندگی کے کسی مطلب کا آدمی نہیں رہتا. آگے چل کر جب اس کی بچے کی شادی ہو جاتی ہے آپ دیکھیں گے جو بیوی پہ رات دن ڈنڈے پکڑتا ہے, جو بچوں کو بار بار پہ گھوسے مارتا ہے, جو رات دن ہنگامہ مچاتا ہے, نفسیاتی اعتبار سے یہ وہ مرد ہے جس کو بچپن میں ماں باپ نے بھیج کے پیار نہیں کیا تھا. تو آپ نے منظر فرمایا کہ سوسائٹی میں ایک ظالم انسان کب پیدا ہوا؟ جب اس کو اس کے ماں باپ نے بھیج کے پیار نہیں دیا. اس کے معنی ہے کہ اگر سوسائٹی میں ٹیررزم قائم کرنا چاہتے ہو تو بچوں کو ماں باپ سے الگ کرو, پیار سے الگ کر دو, ہر بچہ ظالم پیدا ہوگا. اور اگر تشدد سے بچانا چاہتے ہو تو ماں بچے کو چاہنے والی ماں دو. اس لیے کہ جس بچے کو پیار نہیں ملتا اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے, وہ چپ ہو جاتا ہے, اسے ایکزیما ہو جاتا ہے, وہ الٹیاں کرتا ہے.
ماں سمجھتی ہے میرا بچہ بڑا شریف ہے، ذرا سا نہیں روتا ہے، بچہ شریف ہے۔ بچے بھی بدماش ہوتے ہیں کیا؟ بچے بدماش ہوتے ہیں کہ یہ شریف ہے؟ نہیں، یہ جو چپ ہو گیا یہ شرافت کی بنا پر نہیں ہوا، مایوسی کی بنا پر، میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس ننھے سے ذہن میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا جب بچے کو ایگزیما ہو، جب بچہ زیادہ دودھ ڈالے، جب بچہ خاموشی سے پڑا رہے، اس لیے کہ اگر اس میں طاقت ہے تو طاقت کے لیے آؤٹ پٹ ضروری ہے، وہ ہاتھ مارے، یہ کرے، چیخے چلائے، یہ کرے۔ یہ جو بچے شریف بیٹھے رہتے ہیں نا، یہ چپ کرے، مومن متقی بنے ہوئے، ہمارا بچہ بڑا شریف ہے، یہ شریف کیسے ہو گیا؟ اگر اندر طاقت ہے تو وہ اچھلے گا، کودے گا، بھاگے گا۔ وہ کیا جانے کہ مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں، ہوں گے مولانا؟ اول تو مولانا سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے، پھر مجلس سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مجلس ہے تو چپ کیوں بیٹھا جائے، کچھ ہنگامے کیا جائے۔ ننھے سے ذہن میں اگر خاموشی ہے تو یہ سہم چکا ہے، اس کے دل میں باپ کا ڈر بیٹھ گیا ہے۔ ظالم ماں نے اسے بولنے کا حق نہیں دیا، ایسا بچہ سوسائٹی میں زہریلا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے معنی ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو پیار کیا جائے۔ اب ذرا سرکار دو عالم کی وہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، کہ اپنے بچے کو بھیج کے پیار کرو۔ یہ بھیج کے پیار کرنا، ہگنگ، دباؤ، تاکہ وہ دبانے کا پریشر محسوس کرے تو احساس ہوگا کہ کوئی مجھے چاہتا ہے۔ اس لیے کہ گرم جوشی اگر ہاتھ میں نہ اترے تو دوسرے کو محبت کا احساس نہیں ہوتا۔ مجلس تمام ہوئی، اب ہم نے ہاتھ ہلاتے چلے گئے سب سے، لیکن اگر یہ آرے میرا بھائی، تو جتنا بھیج کے پیار کروں گا اتنا ہی یہ عمل تحت شعور میں بیٹھ جائے گا۔ بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، یہ جملے لکھے بڑی گرم جوشی سے، ورنہ لکھا جائے گا وہ ملے تو مگر بڑی سرد مہری کے ساتھ۔ تو سرد مہری اور گرم مہری یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ محبت۔ برسوں کے بعد بھائی ملا تھا، یورپ میں رہ رہا ہے، ہاں ملا تو مگر صاحب انگریزی چال ڈھال ہے، ہیلو ہائے ہاؤ آر یو، بس چل ہو گیا، یہ کچھ نہیں بھائی۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اس طرح بچے کے ذہن پر یہ احساس بیٹھتا ہے کہ میرا کوئی چاہنے والا موجود ہے۔ تو اگر بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو ماں کو فرصت دو۔ اسلام پابندی نہیں لگاتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم کو رہنا پڑے گا، تمہارے اپنے اپنے تجربات ہیں۔ اگر نسلوں کو پالنا ہے تو ماں کو فرصت دو، نسلوں کو پڑھانا ہے تو ماں کو علم دو۔ چونکہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے اندر ایک ڈیولپ ہوگی انسٹنکٹ آف کیوریوسٹی، ذوق تجسس، یہ کیا ہے، کیوں ہے، کون ہے، کیسا ہے، کتنا ہے۔ یہ انسان کے اندر انسٹنکٹ آف کیوریوسٹی ہے، پوچھنے کی تمنا، سوال کا حق، یہ فطرت نے اس کو دیا ہے، پوچھنا۔ تو وہ بچہ ایک چیز کو نہیں پوچھتا، یہ کیا ہے، کہتا ہے یہ مائک ہے، امی یہ کیا ہے، یہ مائک ہے، امی یہ کیا ہے، مائک ہے، امی یہ کیا ہے، مائک ہے۔ ایک ہی سوال بچہ بار بار کرے گا، امی یہ کیا ہے، امی یہ کیا ہے۔ یہ ذوق تجسس ہے جو یاد کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر ماں ہے تو شفقتوں سے وہ ایک ہی جملہ کہے جائے گی، میرے لال یہ مائک ہے، یہ مائک ہے، یہ مائک ہے، یہ مائک ہے۔ تو اس کے معنی ہے کہ تربیت کے لیے معلم کو ضبط، تحمل، پیشنس ہونا چاہیے۔ اب ذرا ابا جان کو دے دیجئے، پاپا یہ کیا ہے، مائک ہے، پاپا یہ کیا، مائک ہے بیٹے، پاپا یہ کیا، ابا کہہ دو دیا کہ مائک ہے، کیا ہے یہ، بخت۔ اس کے معنی ہے کہ تربیت کے لیے باپ کا ذہن قطعاً ناموضوع ہے۔ باپ تربیت نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس میں پیشنس نہیں ہے ماں جیسا۔ اندازہ لگا ہے
تو اس کے معنی ہے کہ بچے کے لیے باپ کے ساتھ ماں کا ہونا ضروری ہے جو بچے کو پیار و شفقت سے پاک کر سکے. باپ کے لیے قتل موضوع نہیں ہے. پھر بچے کو ضرورتیں ہوتی ہیں ماں سے وابستہ. اس کو بھوک لگتی ہے، قدرت نے ماں کے سینے میں کوثر و تسلیم چھلکا دیے تاکہ جب زندگی تشنہ لبی کے احساس سے ہو تو خود ہی فطرت اس کو اس منزل تک پہنچا دیتی ہے. بچہ کچھ نہیں جانتا کہ رزق کہاں ہے، مگر فطرت رات کے اندھیرے میں ضرورت کو زندگی کے منہ لگا دیتی ہے. اچھا، بچے کو کون سکھاتا ہے کہ دودھ کیسے پیا جائے؟ اگر یہ بچہ دودھ پیتے وقت پھونکے مارنے لگے، پیٹ بھرے گا؟ تو بچہ کچھ نہیں جانتا مگر یہ جانتا ہے کہ اندھیرے میں رزق کے چشمے کہاں ہیں، اور یہ جانتا ہے کہ رزق کو استعمال کرنے کا سلیقہ کیا ہے. یہ ماں بھی نہیں سکھا سکتی جب تک کہ فطرت معلم نہ بن جائے.